کپڑا دینا. یہ اللہ والی محبت جو حضرت سکھایا حدیث پاک میں کہ عرش کا سایہ دلائے گی. ان کو معمولی مت سمجھیں. آپ ادھر پرانے آدمی ہو, آپ ادھر چلے جائیں, آپ ادھر چلے جاؤ, آپ ادھر آ جائیں. پہلے بھی میں نے درخواست کی تھی پچھلے جمعرات کو بھی کہ مہربانی کر کے میری مدد فرمائیں, سامنے نہ بیٹھیں. دوسری مجلس میں سامنے بیٹھ گئے تھے. امرت 9 سال سے لے کر 19 سال تک, اور اگر 20-22 سال بھی عمر ہو گئی اور چہرے پر کشش ہے تو وہ لڑکیوں کے حکم میں ہے, اس لیے ان کو سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے. تو شیخ کی مدد کریں گے, شیخ کو فائدہ ہوگا, اور ان کو اتنا فائدہ ہوگا کہ وہ خود بھی نہیں سوچ سکتے. چاہے میں نقل کر رہا ہوں, اور نقل ہی کر رہا ہوں, تو آپ یہ سوچیں گے کہ ہمارا شیخ جب لڑکوں سے احتیاط کرتا ہے تو ہمیں کتنی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. پھر احتیاط کریں گے آپ, اور مجھے اللہ موقع دیں گے احتیاط کا, میں برباد ہونے سے بچ جاؤں گا انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے. پھر آپ لوگ سوچیں گے کہ شیخ ہمارا اتنا احتیاط کرتا ہے, ہمارا استاذ اتنا احتیاط کرتا ہے, گلے نہیں لگاتا, چومتا نہیں ہے, پیر دبنے نہیں دیتا, گلے نہیں لگاتا, جاتے ہوئے مانکا نہیں کرتا, آتے ہوئے مانکا نہیں کرتا, سفر سے ہاتھ نہیں ملاتا, تو پھر کبھی تو اثر ہوگا نا دل میں. تو یہ دوستیاں اور گلے لگنا اور اکیلے میں بیٹھنا, خرچہ کرنا, یہ سب چیزوں سے نفرت ہو جائے گی. اور پھر حضرت پیارے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کو نفرت ہو جائے گی ان چیزوں سے, اور احتیاط خود شروع کر دے گا. تو جب احتیاط کرے گا, المتقی من یتقی شبہات, جو اللہ والے فرماتے ہیں شبہ گناہ سے بھی بچنا ہے. اس میں تو شبہ گناہ کی بات ہی نہیں ہے. آپ کو علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاطیں کتنی بار سنا چکا ہوں کہ لڑکوں سے کتنی احتیاط ہے, ان کے ساتھ دوستی لگانا, اور یہ کہنا کہ شہوت جو ہے وہ ابھی نہیں ہے, اس کا بھی جواب ہے, ابھی بتا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو اس میں آپ لوگوں کو خود مدد کرنی چاہیے میری, اور زیادہ تر اسی طرح معاملہ آہستہ آہستہ برباد ہو جاتا ہے. تو حضرت والا پیارے شیخ فرماتے تھے اب میرے لیے مصیبت ایک اور ہے کہ میری گردن, مجھے تکلیف ہے, مجھے گردن زیادہ نیچے نہیں کر سکتا. اب جب سامنے یہاں بیٹھے ہوں گے تو میں گردن ایسے کروں گا یا یہاں تک دیکھوں گا یا یہاں تک دیکھوں گا, مجھے تکلیف کتنی ہوگی, بیان کیسے ہو سکے گا. اور اگر میں اٹھاتا ہوں, میرے خیال میں 50 دفعہ سے زیادہ میں اٹھا چکا ہوں امرت لڑکوں کو. اب جیسے ہی وہ اٹھتے ہیں میں 3 دفعہ اعلان کرتا ہوں کہ بھئی مجھے نہیں دیکھنا, ان کو تو آپ کیوں دیکھ رہے ہو. اب وہ جیسے ہی اٹھتا ہے سب دیکھنے لگتے ہیں. اب یہ میرے لیے اور مشکل پیدا ہو گئی. 3 دفعہ اعلان کرنے کے باوجود جب اٹھایا دیکھ رہے ہیں ان کو. اب میں پھر کسی کو 1-2 کو اٹھا رہا ہوں, تو اب آپ لوگ مت دیکھیں, جب میں نہیں دیکھ رہا تو آپ لوگ نہیں بیٹھے, مجھے بیان میں ابھی سے ہی تکلیف شروع ہو گئی ہے. آپ یہ چشمے والے لڑکے کو کہیں یہاں آ جائیں, آپ یہاں آ جاؤ, ان کو راستہ دے دو بھائی. اس پورے ٹارگٹ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے, دائیں بائیں, آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا. آپ بھی اٹھ جائیں بھائی, اس طرح چلے جائیں, اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اور آپ کو میں یہ حضرت والا کی بات سکھاتا ہوں کہ آپ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر ہیں. اور یہ کہنا کہ میری بے عزتی ہو جائے گی, لڑکوں سے احتیاط کروں گا, تو کہیں گے یہ احتیاط کرتا ہے, یہی پھنسا ہوا ہے اس لڑکے کے ساتھ. تو اس بدنامی سے ڈرتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہم بڑھ کر ہیں. اپنے سوتےلے بیٹے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو سامنے نہیں بٹھایا اور پیچھے بٹھایا. دیے کی روشنی میں داڑھی ہلنے لگی, تب فرمایا محمد تیری داڑھی آ گئی, سامنے آ جا. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنا کے رو جاتے تھے کبھی کبھی, کیا سوتےلے بیٹے کی داڑھی کا پتہ ہی نہیں چلا. فإن أبا حنیفة رحمہ اللہ تعالی كان يجلس امام محمد, حضرت امام احمد بن حضرت محمد رحمۃ اللہ سامنے نہیں بٹھایا. فإن أبا حنیفة رحمہ اللہ تعالی كان يجلس امام محمد في درسه خلف ظهره مخافة عینه ما کمال تقواه. ہم حضرت مجدد رحمۃ اللہ سے بڑھ گئے, جو صدی میں ایک آتے ہیں مجدد. تفسیر بیان القرآن کتنی بڑی عبادت, تفسیر لکھنے کی. ایک لڑکا اوپر آ گیا, ایسے سیڑھیاں تھیں, پھر ایسے سیڑھیاں, پھر یہ کمرہ تھا. حضرت مجدد نے اس لڑکے کو باہر نہیں نکالا, جی خود باہر آ گئے. مولوی شبیر علی کتنی دفعہ میں نے منع کیا میری تنہائی میں لڑکوں کو مت بھیجا کرو, یہ لڑکیوں کے حکم میں. الامرد الحسن الذي تر شاربه ولم تنبت لحيته فحكمه كحكم المرأة لا يجوز النظر من فرقه الى قدمه. ہم یہ کیوں اپنے راستوں کو توڑتے ہیں, ہم لوگ تقوی کے راستے کو اپنے کو بہادر سمجھتے ہیں. جب کیچڑ زیادہ ہوتی ہے ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے. جس طرف دیکھو اریانی, فحاشی, زنا کی دعوت, بدفعلی کی دعوت, گندی فلمیں, فیس بک, یوٹیوب, واٹس ایپ,
کیا کیا نہیں کر رہے ہم لوگ حرکتیں داڑیوں کے ساتھ. اب اوپر سے پیٹرول اور بارود دونوں جمع ہو جائیں. گندے خیالات تو ابھی اگر ڈر رہا ہے وہ تو گندے خیالات کو کیسے روک سکتا ہے؟ کہاں ادھر کہاں پھاٹک لگا ہوا ہے, کہاں سیل لگی ہوئی ہے کہ ہم خیالات کو اندر نہ آنے دیں. اور میرے داڑھی کو تو سب دیکھ رہے ہیں, میرے بیان کو سب سن رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں مجھے. اور دل کے اندر جو کارخانہ لگا ہوا ہے زنا کا وہ کون دیکھتا ہے؟ بدفعلی کا کارخانہ لگا ہوا وہ کون دیکھتا ہے؟ نماز کے اندر خیالات آ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ کا کتنا احسان ہے کہ آپ نے مجھے زنا سے بچا لیا, اور آپ کا احسان ہے یا اللہ کیسے بچایا آپ نے مجھے. اب وہ اس لڑکی کے خیالات شروع ہو جائیں گے نماز کے اندر, اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے گندے خیالات. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ توبہ کرتے وقت یہ ہم جاہی گناہ کا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں کیا میری حالت تھی, میں تکبر سے بھرا ہوا تھا, غصہ تھا مجھ میں نے ماں باپ سے بدتمیزی کی. لیکن باہی گناہ بدفعلی, حرام عشق, لڑکی, فلمیں, یا اللہ میں کتنی گندی فلمیں دیکھتا تھا, آپ کا احسان ہے اب مجھے نفرت ہو گئی ہے. اب وہ فلم چلنے لگے گی دماغ میں. اب سب سمجھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, سب سمجھ رہے ہیں کہ بیان میں مراقبہ کر کے دعائیں مانگ رہا ہے. دعائیں کیا مانگ رہا ہے؟ وہ تو گندے خیالات پکا رہا ہے, وہ کیا بیان کرے گا؟ بھائی کمپیوٹر میں جو چیز ڈالیں گے ان پٹ کریں گے آؤٹ پٹ وہی ہوگا نا. تو ان پٹ تو گندے خیالات ہیں تو آؤٹ پٹ اچھے خیالات آ جائیں گے کیا؟ دل برباد ہوتا رہے گا. جیسے لکڑی ہے نا, اس میں دیمک لگ گیا, اب ہم خوش ہیں لکڑی صحیح ہے, اچانک جو ہے دھڑ سے لکڑی گر گئی. ایسی طرح دل کے گندے خیالات, لڑکوں سے احتیاط نہ کرنا, آہستہ 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 سب ختم معاملہ ہو جاتا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے بہادر بننے کی؟ ہمارے بزرگ تو کتنے بڑے ولیوں کے سردار تھے. حضرت والا شیخ العرب والا جم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثالی احتیاط تھی لڑکوں سے اپنے بزرگوں کی نقل کرتے ہوئے. تو ایک صاحب مجھے ملے, آدھی داڑھی سفید تھی, تو مجھے کہا گلشن اقبال میں سب سے پہلے میں نے آنا شروع کیا, میری داڑھی تھوڑی تھوڑی آئی تھی اور میں حضرت دائیں طرف بٹھاتے تھے. کہ ایک دن جب میں پہنچا تو صرف وہاں مظہر صاحب دامت برکاتم تھے, اور ماشاءاللہ وہاں مظہر صاحب دامت برکاتم کی طبیعت پہلے سے بہت اچھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ, الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھی طبیعت ہو گئی ہے ماشاءاللہ. آج جانا تھا جامعہ میں, کل تو مجھے بھی جانا تھا, لیکن پھر 12 بجے تک حضرت تشریف نہیں لا سکے تھے. اور چہل قدمی کا فرمانا, باتیں فرمانا, اتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں. پرسوں میں جب پہنچا اپنے بیٹے, میں غلام حضرت کا, وہ غلام زادہ مولوی فرحان میاں, تو ہم دونوں گئے. مجھے پتا تھا آج ملاقات نہیں ہو سکے گی, تو اندر خادم نے جا کے اطلاع کر دی تاکہ وہاں اسماعیل صاحب یا کوئی آ جاتے ہیں. پھر تو وہ خادم آئے, کا حضرت فرما رہے ہیں لائٹ بند ہو گئی ہے, اور مجھے پتا ہے لائٹ کھلے یا ذرا کوئی بات چیت ہو تو حضرت کی نیند اڑ جاتی ہے. کہ حضرت تمہیں یاد فرما رہے ہیں. میں نے سوچا یا اللہ بڑے حضرت کی محبت, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرشدی دامت برکاتم کی محبت آپ کی کیسی سرتا رہی ہے. مجھے پتا ہے حضرت محمد صاحب دامت برکاتم کا مزاج. میں اندر گیا, لائٹ بند تھی, ہلکی لائٹ کھلی ہوئی تھی, اور آکسیجن اس وقت نیند میں آکسیجن لگاتے ہیں, ویسے ماشاءاللہ اب آکسیجن کی بھی ضرورت نہیں, دن میں ضرورت نہیں سلنڈر کی. تو میں خاموش, میں نے سلام بھی نہیں کیا. حضرت نے خود ہی سلام فرمایا. میں جواب دیا مریض کے پاس کم دیر بیٹھنا چاہیے, آج تو اور کم دیر بیٹھنا چاہیے. بس جلدی جلدی مولوی فرحان سے میں نے کہا بیٹا سنت والی دعا پڑھ لو, اور پھر حضرت نے دعائیں دی, ہم نکل آئے. تو ہم اپنے حضرت مولانا مظہر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی کام سے چلے گئے. 2-4 منٹ کے بعد حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی نکل گئے خانقاہ سے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ میرے پیارے شیخ العرب والا جم رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل فرمائی, خود خانقاہ سے نکل گئے. اتنا تک نہیں کیا کہ اس لڑکے سے کہیں بھاگ جاؤ. بھائی دیکھو میرے پیارے بھائیوں, آپ جہاں جہاں سے آپ لوگ آئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور دکانوں پر شٹر نہیں ہے. پھر آپ دوسری بار دیکھیں گے دکان پر شٹر لگ گیا ہے لیکن تالے نہیں ہیں. پھر آپ دیکھیں گے ایک تالا لگا ہوا ہے, شٹر اٹھا ہوا ہے, تھوڑا اس کو زیادہ تجربہ ہوگا ہے جی. اور ٹیبل کرسی آ گئے. اس کے بعد فرنیچر لگا, سونے کی دکان بن گئی. اس پر کتنے راڈیں لگی ہوتی ہیں, کتنے تالے جاپنیز کے آٹومیٹک لگے ہوتے ہیں, اور اس کا رابطہ کنیکشن کمپیوٹر کے ذریعے سیکورٹی کمپنیوں کے ساتھ ہوتا ہے. کیوں؟ مال آ گیا نا. ایک ذرا شوکیس بھی نیا آیا نا, تالے ڈبل لگ جائیں گے. جیسے ہی ہم نے توبہ کی اور ایک نیکی ہمارے اندر اللہ نے عطا فرما دی, اب آپ فیصلہ آپ لوگ کرو, شیطان اور نفس کو اچھا لگے گا؟ شیطان مردود ہو کے جنت سے نکلا. اب یہ اس کی پلاننگ جو ہے, اس کا جو کام ہے,
اس کا جو سیٹنگ ہے وہ ہے کہ قیامت تک، ہماری زندگی تک اور قیامت تک اللہ کے بندوں کو، مسلمانوں کو بہکائے گا تاکہ جنت میں جا سکیں۔ اس میں یہ دو چیزیں زیادہ خطرناک ہیں۔ 6 مہینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، 6 مہینہ نظر کی حفاظت رہی، 6 مہینہ، ٹھیک ماشاءاللہ۔ 6 مہینے پہلے غیبت کی، یاد نہیں آئے گی وہ بات، لیکن چلو آج یاد آ گئی۔ سورہ اخلاص پڑھا، اس کو ثواب دے دیا، اللہ معاف فرما دیں۔ 6 سال پہلے گندی فلم دیکھی ہے، 6 سال پہلے، کیسے دل سے نکلے گی؟ اصلاح کرائے اور پرچہ لے، گندے خیالات کس طرح چھوٹیں گے وہ بات الگ ہے کہ عمل بھی کرے تو، ورنہ ایسے 50 پرچے رکھے ہوں اور عمل نہ کرے، پڑھ بھی لے، زبانی یاد بھی ہو جائے، لیکن وہ دل سے تصویر نکلے گی نہیں۔ 10 سال پہلے کسی لڑکے کے ساتھ کمینہ پن کیا ہے، بھول نہیں سکتے، ایسا خطرناک مرض ہے یہ بد نظری۔ تو ہم اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں، برسیسا کی عبادت کم تھی، تفسیر مظہری میں کس طرح برباد ہوا لڑکی کا چکر۔ بلام باورا کا علم کم تھا، کیسے برباد ہوا وہ۔ شیطان کے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان کے پاس 3 عین تھے، ایک علم کا عین، ایک عارف کا عین کہ اللہ کا غصہ اللہ پر حکومت نہیں کر سکتا، اور ایک عبادت کا عین۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چوتھا عین نہیں تھا، عاشق کا عین نہیں تھا، اکڑ میں آ گیا۔ تو اب وہ ہمارے بزرگوں نے اپنی آخری سانس تک، اور موجودہ بزرگ وہ بار بار چند چیزوں پر زیادہ زور دیتے ہیں، تکبر، جاہ، نظر کی حفاظت اور بدگمانی سے بچنا۔ جیسے غیبت کا معاملہ ہے، جب حضرت شاہ لڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بیعت فرماتے تھے، توبہ کرتا ہوں میں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، خاص کر غیبت سے، بد نگاہی سے، بدگمانی سے۔ اب اس سے زیادہ کیا عرض کریں، آپ بتائیے۔ آپ بیعت کرتے وقت اور بھی تو گناہ ہیں، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، تو سب آ گئے نا اس کے اندر، لیکن ان 3 کو زیادہ کیوں؟ سمجھ کی بات ہے نا بھائی۔ شیطان مردود ہوا تکبر سے، یہ غصہ، بدگمانی، چغلی، غیبت، بائیکاٹ، لڑائی وغیرہ آپس میں کرنا، یہ سب شاخیں ہیں تکبر کی۔ بد نظری کر رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں کہ نہیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے تو آنکھ صاف ہے، دل صاف ہے۔ بابی کے منہ میں لقمہ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لے رہا ہے، سالی کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہے، بد دعا لے رہا ہے۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں سوچو تو صحیح، آنکھ کا زنا، نامحرم کو دیکھنا، زبان کا زنا، بغیر شرعی عذر کے بات کرنا، کان کا زنا، نہیں، اس طرح فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ناک بھی زنا کرتا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں۔ پھر تفسیر لکھی کہ زبان کا زنا غیبت کرنا ہے، طنز کرنا ہے، 20 گناہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زبان کے۔ کان بھی زنا کرتے ہیں، اس میں نامحرم سے باتیں کرنا بغیر شرعی عذر کے، کان کا زنا ہے، غیبت سننا وغیرہ، یہ بھی جو بھی ہے، نامحرم کی باتیں سننا، ناچ گانے کی باتیں سننا۔ فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں، پھر وہ زنا، پھر دل بھی زنا کرتا ہے، پھر آخر میں زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کتاب میں پڑھیں احادیث مبارکہ میں، حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کا البلاغ میں ہر بار ایک آرٹیکل آتا ہے، ایک بڑا گناہ، اس میں لکھا ہے کہ زنا ایک بڑا گناہ، قرآن پاک سے اس کا عذاب، احادیث، حدیث پاک نہیں، احادیث مبارکہ سے اس کے عذاب، جس میں سے ایک دو اس وقت یاد ہیں کہ زانی کے شرمگاہ سے اتنی بدبو آئے گی کہ دوزخ والوں کو پریشانی ہوگی، دوزخیوں کو، اور اس کا چہرے پر پوری آگ ڈال دی جائے گی، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اس سے بچانے کے لیے ہمارے پیارے رب، پتہ نہیں اللہ ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، وہ جگہ پہنچے گی بد نظری سے، نظر خراب ہونے سے پہنچے گی جگہ، تو نظر کی حفاظت کو نص قطعی سے اللہ نے حرام فرما دیا۔ حرام کام کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں اور سفید داڑھی کی آڑ میں بدماشیاں کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، اپنے کو ولی سمجھ رہے ہیں، لڑکوں کو تنہائیوں میں بلا رہے ہیں، ٹانگیں دبوا رہے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے، طلباء سے فرماتے تھے، فرمایا آپ مقتدا بننے والے ہو، مر جانا درد سے پیر نہ دبوانا، مر جانا سر کے درد سے سر مت دبوانا، مر جانا پیاس سے پانی نہ منگوانا ان حسین لڑکوں سے، اور خدا را اختر اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہے ان سے تنہائی کبھی نہ لینا، کیونکہ بدنام تو اسے بچ نہیں سکتے، اور ہماری شریعت نے ہمیں تہمت سے بچنے کو بھی کہا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ بہادر جو بہادر بنا مرا،
جس نے نفس سے بھروسہ کیا مرا. جس نے آج بھی ایک خط کا یہی جواب لکھا ہے کہ مجھے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. میں نے اب دوست سے کہا لکھو بھائی اس پر وما ابرئ نفسی. حضرت یوسف علیہ السلام میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بدلاتا. اور آپ لکھ رہے ہیں یہ. میں نے کہا پھر یہ شعر لکھو. حضرت والا سکھاتے تھے بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا ہے زاہد. بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا. ان النفس لامارۃ بالسوء. بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا. جی فرشتہ بھی ہو جائے اس سے بدگمان رہنا. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت ٹی وی کون دیکھے گا, اس وقت نیٹ فیس بک یوٹیوب کون استعمال کرے گا, لڑکی کہاں ہے مسجد میں, کوئی اسباب ہی نہیں ہے گناہ کے, تو کیسے گناہ کرے گا؟ گندے خیالات کا معاملہ الگ ہے. لیکن باہر نکل کے سانڈ بن جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں. وہ شیطان بھی ڈھیل دیتا ہے. جی کہ اب تو کوئی ابھی کچھ کیا ہوا, باتیں تو ہو رہی ہیں. ابھی کیا ہوا ہے, چیٹ تو چل رہی ہے. ابھی کیا ہے, میسجنگ تو ہو رہی ہے. تصویر بھیجنے میں کیا ہے, اس کی تصویر لینے میں کیا ہے. پھر تصویر جب دل میں گر جاتی ہے تو پاگل دعا بھی نہیں کرتا, نماز بھی نہیں پڑھتا, کیونکہ اس کے مجازی عذاب الہی ہیں, اس لیے اس کو پرواہ نہیں ہوتی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو حضرت والا سے سنا کہ ایک شخص جنگل گیا تھا سردیوں کے زمانے میں. اب مجھے یہ نہیں پتا چمن یا چار سدا کہاں, مجھے کوئٹہ پشین یہ مجھے نہیں پتا کدھر گیا تھا بہرحال جنگل میں. واپس جب آیا تو اتنا بڑا اژدہا اس پہ رکھا ہوا تھا کندھے پہ. دوستوں اور بزرگوں بخیر رولے سنگال دے پچیب روڑی. ہم جنگل میں گیا تھا اور میرے پر اچانک اژدے نے حملہ کر دیا. ابے بس کیا تھا بھائی, دیو مکہ دیو لات, آخر میں نے اژدے کو مار دیا. دیکھو میں لایا ہوں ادھر, میں کیسا بہادر ہوں. خاموشی چھا گئی ہے سن کر واقعہ ہے جی. تھا کنگلا پجامہ اور ایسے ڈینگے مار رہا ہے. سورج نکلنے لگا, تپش بڑھنے لگی, سانپ میں ہلچل شروع ہوئی. وہ تو مرا تھوڑی تھا, تو ٹھٹرا ہوا تھا سردی سے, اور تھوڑی دیر ہلچل لگی. گاؤں والا کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا, کسی کے دست لگ گئے کوئی ادھر بھاگا. یہ خالی خالی پھر میں نے ایسا کر دیا, پھر میں نے یوں کر دیا, جوڈو کراٹے کے وار کیے, پخ پخ کر رہا ہے. جب اژدہا پورا صحیح بیدار ہو گیا, اس کے کمر کے اندر بل مار کے کٹاک سے 2 ٹکڑے کر دیے, جیسے کیک کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں نا. ہے جی آپ سنیے شیخ العرب والعجم کی نصیحت. فرمایا نفس جو ہے نا کوئی سامنے گناہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں نفس مر گیا. جب نفس کو تپش ملے گی شہوت کی, جب نفس گندی فلمیں دکھلائے گا اور ہم کمینہ پن کریں گے. ارطغرل ڈرامے کا ابھی میرے پاس فتویٰ رکھا ہوا ہے کہ کیا کیا چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. مجاہدین کو ایسا پیش کیا جاتا ہے حرام عشق دکھا کر, تو مجاہدین کی عزت کیا رہے گی؟ جو تڑیاں لگاتے ہیں کہ اب ہمیں دین کا پتہ ہے, فلم دیکھو, ان کو تو مجاہدین سے گڑبڑ ہو جائے گی لوگوں کو. بھائی مجاہدین یہ کر دیتے کام, نعوذ باللہ. اور پھر صوفیہ کو پینٹ شرٹ اور کلین شیپ میں دکھایا گیا ہے. یہ فلانا صوفی ہے, یہ فتوے میں لکھا ہوا ہے. یہ فلانا, تو لوگوں کو اللہ والوں سے یہ ہوگا کہ اچھا داڑھی کٹی ہوئی پینٹ شرٹ پہنا ہوا یہ بھی اللہ کا ولی ہے. فرمایا برباد کر دیا. حسن الگ ہے, فلمیں گانا الگ ہے, بے ہدا اس کے جملے وغیرہ. اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ارے دوستوں جذبہ بڑھتا ہے, جذبہ بڑھتا ہے. کس چیز کا؟ ہاں جہاد کا جذبہ بڑھتا ہے جی. تو نماز کے جذبے کے لیے بھی فلم لاؤ کوئی, ہے جی. نظر کی حفاظت کے لیے بھی جذبے کے لاؤ. جذبہ کس چیز کا بڑھتا ہے؟ جذبہ شہوت کا بڑھتا ہے, جذبہ گندے خیالات کا بڑھتا ہے. اور کیا جذبہ بڑھتا ہے؟ جذبہ بڑھتا ہے کپڑے ناپاک ہونے کا جذبہ بڑھتا ہے. دل میں تو لڑکی گھسی ہوئی ہے اور ٹھنڈی دیکھ رہا ہے فلم, ٹھنڈی سانسیں بھر رہا ہے. رکو یہاں اس لڑکی کو دیکھنے دو. مجھے نہیں پتا رکتا ہے یا نہیں رکتا ہے, بھلا میں اپنی طرف سے ٹھوک رہا ہوں کہ رکو رکنے دو. اب اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں. ہماری قسمت دیکھو کیسی خراب ہے. 4 بچے ہیں, بیوی کی توند نکلی ہوئی ہے. توند نہیں نکلے گا تو سر نکلے گا کیا؟ چڑیا کہیں کا. اپنی توند تو دیکھ کتنی نکلی ہوئی ہے, اور جب چلتا بھی ہے تو پورا پیٹ ہلتا رہتا ہے. ہاں 1-2 ہمارے دوست ہیں بہت موٹے ہیں ماشاءاللہ, جب وہ دوڑتے ہیں نا تو ان کا پیٹ پورا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, اور پھر وہ زور سے ہاتھ مار کے کہتے ہیں جو پیٹ میں نکل تاکہ میں صحیح واک تو کر سکوں. ہے جی وہ روک کر دیکھ رہا ہے اس کو. کیا ناک کی اٹھان ہے, لگتا ہے یہ پٹھان ہے. یہ ملے گی کہاں؟ میں اس کو میسج کیسے کروں؟ کیا اللہ سے تو تعلق کٹ گیا بھائی.
اللہ تو ایسے پیارے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ کے عاشقوں کو جان دینے میں مزہ آتا ہے. اور یہ دعا بھی ہم مانگتے ہیں نا, میں اپنی بات کرتا ہوں, یا اللہ اپنی رحمت سے یہ کام بنا دے, یا اللہ پیسے دے دے. اللہ منع تھوڑی ہے, لیکن اللہ والے دعا مانگنے میں ان کو مزہ آتا ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. حضرت پیارے شیخ فرماتے تھے جب ہاتھ اٹھاؤ نا اٹھے ہی رکھیں ہاتھ. کیا مناجت مقبول کی ایک منزل میں پڑھتا ہوں, کیا میں دعائیں مانگتا ہوں, صلاۃ الحاجات پڑھتا ہوں, اور نماز کو بھی بوجھ سمجھ کے بھاگتا ہوں. حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو اللہ کروڑوں جانے عطا فرمائے, فرمایا مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے جیل خانے سے بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ سب کے لیے بات نہیں کر رہا, کچھ سستیاں ہوتی ہیں, کچھ بیوقوفی ہوتی ہے. زیادہ تر ایک تو نماز میں کیسے آئیں گے جو ویڈیو گیم فلمیں کارٹون میں لگے ہوئے ہیں, لیکن چلو جو نماز کے عادی بھی ہیں, کیوں بھاگتے ہیں ہم لوگ؟ قرآن پاک کی تلاوت ایک پارہ کہتے کہتے حضرت تھک گئے, اللہ کے پاس چلے گئے. حافظ قرآن کے لیے 3 پارے کم از کم. ہاں مجبوری ہے آپ کی, آپ کو پڑھانا ہوتا ہے, کیا 2 پارے, اس سے کم نہیں. ذہن اتنا تیز ہوتا ہے حافظ قرآن کا, رجب میں قرآن پاک یاد کر لکھنا شروع کریں گے شعبان تک. یا اب تو اللہ معاف فرمائے, ایک بزرگ تشریف لائے تھے, فرما رہے تھے مجھے اتنی گھبراہٹ آج کل ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں سے مطالعے کا شوق بھی نکلتا جا رہا ہے. مجھے اتنی گھبراہٹ ہو رہی ہے. اور موبائل پر ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں, اچھا وہ کتاب کیا دیکھنا ہے, پھر وہ کتاب کیا دیکھنا ہے, جو اصل کام ہے کل کے لیے مطالعہ وہ رہ گیا. ویڈیو گیم والا کیسے اللہ کا پیارا بنے گا بھائی؟ مجھے جب کوئی لکھتا ہے نا ویڈیو گیم کھیلنا جائز ہے, وہ تو فتوے میں لکھا ہوا ہے یہ نقصان یہ نقصان یہ نقصان, وہ الگ بات ہے. میں اس کو لکھتا ہوں, جب کوئی زبان نہیں آتا ہے تو کوئی زبان نہیں پوچھتا ہے کہ ویڈیو گیم کھیلنا جائز ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جائز ناجائز کا تو مجھے نہیں پتا, حالانکہ پتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں مجھے تو نہیں پتا. لیکن آپ کو کہتا ہوں آپ کسی کو اللہ والا سمجھ کے اس کے پاس جائیں. دیکھو بھائی میری طرف غور سے دیکھنا ہے, اللہ والا سمجھ کے آپ جائیں اور وہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے جی, اور اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں, وہ اس میں اللہ والا جو ہے وہ اس کے ملنے کیا کہ حضرت آپ سے جوانی برباد کرتا ہوں, کوئی نصیحت کرتے ہیں ہے جی, ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, چپ ہے اور برباد کر, کوئی فرق نہیں پڑتا, اسکول میرا 80,000 پر آ کر رک جائے گا, یہ اللہ والا ہے. تو آپ کو تو اللہ والا بننا ہے, تو آپ کیسے پوچھ رہے ہیں؟ پوری دنیا سے کارٹون کے لیے ایک فتوا لا دو کہ جائز ہے, ایک فتوا پوری دنیا سے. قبرستان سے نہیں لینا, 250 روپے میں ٹھپا اور لگا کے وہ دے دیتے ہیں, اس کی بات نہیں کر رہا میں. ہم تو ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہر دخل کا پتہ نہیں سنا ہے 250 فتوے میں لکھا ہوتا ہے, دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں پتہ نہیں 250 یا کتنی قسطیں لکھی تھی اس میں, اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ہاتھ سے جوانی برباد کرنے کو تو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہم لوگ. ظاہری بات ہے جب شہوت چڑھے گی تو کہاں جائے گا؟ جب مال آ گیا دل میں, علم کا, حس کا, بیان کرنے کا, بیان سننے کا, نماز روزہ, جو بھی دل میں نور آ گیا. پہلا حملہ ہوا ویڈیو گیم کا, دیا سنا ہے ہزاروں ویڈیو گیم ہے, سنا ہے فوج ویڈیو گیم ہے. دوسرا حملہ ہوا کارٹون کا, تیسرا حملہ ہوا فلم کا. تو یہ حملے, ایک ہی حملہ کافی ہو جاتا ہے ہاتھ سے جوانی برباد کرنے کے لیے. ہر وقت زنا, ہر وقت یہ بڈھا فلم دیکھے گا ہے جی, ارتغل والا, دانت ہے نہیں منہ میں کر کے دیکھ رہا ہے. ارے میرے زمانے میں تو کہاں تھی, ہمارے زمانے میں تو ایسی بے حیائی تھی ہی نہیں. کاش میں اس زمانے میں پیدا ہوتا تو ہم بھی لڑکیوں سے دوستی مستی کر کے معافی مانگ کے اللہ والا بن جاتے. ابے چریا آگے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے لڑکیوں کو. کسی کوئی نوجوان ہوگا, کوئی دارالعلوم کورنگی کا مجھے نہیں پتا, کہیں کا جامعہ فاروقیہ کا, اس کے پاس ہے چچا چچا چاچا تو تاڑم تاڑ لگا ہوا بھائی, آنکھوں سے بھی دیکھ رہا ہے منہ سے بھی دیکھ رہا ہے. وہ چچا 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 تو لگا ہوا ہے. اے چچا کیا ہے کیا ہے, یہ مزہ خراب کر دیا. کہا چچا قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں اور آپ آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں. آجا چپ ہو جا, دانت ہے نہیں نا, الگ چپ ہو جا. قبر میں پہلے گردن سے باہر نکلی ہے. ہائے حضرت مجدد نے ہم بوڑھوں کو کتنا احتیاط کا فرمایا, کتنا احتیاط کا فرمایا. بیوی اچھی نہیں لگے گی, سرکار ذرا جلدی سے مکھن لے آئے نا, مکھن لے آئے. مکھن پہ بیٹھ کے میں سلوکوں گا کیا؟ یہ وقت ہے مکھن کی بات کرنے کا یہ. اور جہاں پڑوس سے آپا بلائے گی, بھیا ہے, بھیا ہو گیا تمہارا, بھیا کہا جی میری بہنا, بھیا یہ کام تو کر کے آؤ, گرو مندر پیدل جاؤ آؤ. ارے ہم غلام ہیں آپ کے. بیوی بیچاری دیکھ رہی ہے. زیادہ بات نہیں کرنا, بدگمانی نہیں کرنا, اس کے مجھ پر احسان آتے ہیں. کیا احسان ہے تمہارے پر اس کے بھائی؟ احسان کا اب وہ بیچاری بیوی کیا کرے, ڈر کے مارے خاموش. یہ کتنا بڑا کمینہ پن ہے, کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا اللہ کا عذاب ہے. اللہ سے کٹ جانا یہ عذاب نہیں ہے.
لیلا کے اندر مر رہے ہیں اور مولا کو اللہ معاف فرمائے پیار کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہے ہیں. اچھا جو جہاز میں جب آدمی اترتا ہے تو کنویئر بیلٹ پر لگے جاتا ہے نا, کنویئر بیلٹ جو گھومتا ہے لگے جاتا ہے, اور وہاں پر جو ہے کوئی دیکھیں گے لڑکی اکیلی ہے. السلام علیکم. کیا وعلیکم السلام, آپ خیریت سے؟ اچھی خیریت پوچھنے کے لیے اس کے باپ اور شوہر نے ٹھیکا دیا تجھے؟ میں آپ کا غلام ہوں. آپ کا جو یہ سینڈل ہے نا اس کی میں کی دوں, اس کی میں کی لوں. میں آپ کا سامان میں اٹھاؤں گا, میں کلی ہوں, آپ کو گھر تک پہنچاؤں گا, آپ بے فکر رہیں. کہ نہیں سوری ایکسکیوز میں خود اٹھا لوں گی. نہیں, غلام کی ہوتی ہے آقا نے اٹھائے جی. اور وہاں بوڑھا برابر میں بیچارے کی بیلٹ پر بیگ آ گئی, وہ ہٹ نہیں رہی, تو ادھر دیکھ ہی نہیں رہے. دوسرے لگا اس کو دیکھو تو صحیح. چلے جو میرا آپ نے بیان نہیں سنا تھا کہ آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے جی. کس کس طریقے سے آپ کو عرض کروں کہ کس کس طریقے سے شیطان الو بناتا ہے. کبھی غصے سے الو بناتا ہے. ایروسس کو دیکھ رہے ہیں غصے سے, جلدی سے اپنی کتاب لاؤ, کمپلینٹ بک لاؤ, تم نے مجھے جو ہے چائے میں دیر کیوں کی تم نے, ہے جی. دیکھ رہا ہے اور غصہ کر رہا ہے. کبھی شفقت کے بہانے بد نظری کرا تھا. حافظ شفقت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, وہ شفقت دوسری والی, وہ اس کبھی شفقت سے کہہ رہے ہیں آپ کچھ اداس لگ رہی ہیں, کوئی مسئلہ ہے, آپ کی تنخواہ کم ہے, میں آپ کی تنخواہ پہنچا دوں گا. کہاں رہتی ہیں آپ؟ کیا میں یہ پہلوان کوٹ کے پاس رہتی ہوں. ہیں, ارے پہلوان کوٹ کے پاس تو میں بھی رہتا ہوں. کس کس طریقے سے شفقت سے, پیار سے, غصے سے یتیم پر ہاتھ رکھ رہا ہے, یتیم پر نامحرم پہ ہاتھ رکھ رہا ہے. یتیم پر پاس سے آس پہ ہاتھ کہاں جا رہا ہے؟ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں. اگر بھائی تو نامحرم ہے, چریا ہر جگہ بس بھاگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے بھائی. ففروا الی اللہ, غیر سے بھاگنا ہے اللہ کی طرف. فرار کا اللہ حکم دے رہے ہیں. ہم ایک نقطہ لگا کر قرار اختیار کر لیتے ہیں. بس کھڑی ہے جانے کے لیے تیار ہے, نہیں بیٹھیں گے. کیوں؟ وہ تو بیچاری وہاں کھڑی ہوئی ہے. اب وہ اس کے انتظار میں کھڑا ہے. 2 بسیں نکل گئیں. اب تیسری بس میں ایک لڑکی چڑھی, کوئی U5 ہوگی جو بھی ہوگی, یہ بھی چڑھا اس میں. آگے جا کے وہ اتری, یہ بھی اتر گیا. جلدی سے اس نے گنڈیریاں لی اور برقعے میں اس کے پیچھے بھی بدبخت جا رہا ہے. جلدی سے گنڈیریاں لیا, اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. سن لیجئے, ایکسکیوز می می بھی کر رہا ہے, ٹی بھی کر رہا ہے جی. کہا میں نے آپ کے لیے بڑی محبت سے گنڈیریاں لی ہیں, آپ گنڈیریا کھا لیں پلیز, گنڈیریا کھا لینا. اس نے برقع اٹھایا, کہا پتر میرے تو دادی نہیں ہے. ذلیل کتنا ہوتا ہے آدمی, ذلیل کتنا ہوتا ہے. پیسہ خرچہ کرتا ہے الگ, راتوں کی تنہائی میں باتیں کرتا ہے الگ. میرے ابا غصے والے ہیں, ابھی سوئے نہیں ہیں, تھوڑی دیر کے بعد فون کرنا. تہجد کا وقت ہے, آسمان سے آواز آ رہی ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے, معافی دوں, کوئی مغفرت والا کو ہم نہیں سنتے. اور یہاں یہ لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے, فلمیں دیکھ رہا ہے, گندی تصویریں اس کو بھیج رہا ہے گناہ کی لائن پر لگانے کے لیے. اس سے تصویر مانگا, یہ کیا تم نے یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں, یہ تم نے کیا برقعے والی تصویر بھیج دی, اپنا چہرہ تو دکھاؤ صرف. اس نالائق عورت نے دینداری کے اللہ نے اس کو چنا دین کے لیے, اور اس نالائق نے چہرہ کھول کر تصویر بھیج دی. بھائی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. آپ بغیر برقعے کی تصویر کھنچوائے ہوتے ہوتے اس بیوقوف عورتیں جو ہے ایسی تصویریں بھیج دیتی ہیں, پھر بلیک میل ہوتی رہتی ہیں. یہ حقائق ہیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے مطلب کے سامنے سے ایک ہندو گزرتا تھا انڈیا میں, اور کہتا تھا کہ ہم جانتے تو تم سے کبھی پیار نہ کرتے. لکڑی کا ہوتا تھا موسیقی, جس کو کھڑاؤں کہتے ہیں, وہ بجا کر کہتا تھا ہم جانتے تو کبھی تم سے پیار نہ کرتے. کئی دن حضرت نے دیکھا اسی طرح. حضرت نے فرمایا پتا کرو کیا بات ہے. حضرت والا اس بات کو بڑا دھیان رکھتے تھے. وہ خادم آئے کہ حضرت یہ ہندو ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا, ہندو, اور اس لڑکی سے اس کی شادی بھی ہو گئی. تیسرے دن مر گئی, ہارٹ اٹیک ہو گیا. تیسرے دن مر گئی, سانسیں بند ہو گئیں. اب قبر میں اس کے ساتھ لیٹوں, تو کہا تھا نا ہم زندگی بھر ساتھ رہیں گے, ہمارا جینا مرنا ساتھ ہے. اب قبر میں گرمیوں میں 24 گھنٹے میں, سردیوں میں 3 دن میں لاش پھٹ جاتی ہے, پھول جاتی ہے. آنکھ سے کیڑے فٹ بال کھیلتے ہیں, دانتوں سے کرکٹ کھیلتے ہیں, جسم پھول کے پھٹ جاتا ہے, کیڑے گھوم رہے ہیں, اور شرم کی جگہ پر 10,000 کیڑے بیٹھے ہوئے ہیں. گال یہاں سے کٹ چکا ہے اس عورت کا. آئیے سوئیے, آئیے اس کو گلے لگائیے, آئیے اس کے ساتھ لیٹیں. اس ذات پر مرنا چاہیے جو حی اور قیوم ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا.
ہم کس پہ مرے؟ مرنے والوں پر مرے. ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پر مر رہا ہے. ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے جو مرنے والوں پر مر رہا ہے. جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے وہ بلند ذوق نظر نہیں. پیشاب پخانے کا مجموعہ، اس پر ڈسٹمبر اللہ نے لگا دیا خوبصورت ایگزام کے لیے کہ کون میرا ہے، کون مولا کا ہے، کون لیلا کا ہے. اس کا انجام کیا ہے؟ شادی بھی ہو گئی تو انجام کیا ہے؟ آخر میں جوانی میں موت آئے گی، ورنہ بوڑھی ہو جائے گی، گال پچک جائیں گے، دانت باہر نکل آئیں گے، آنکھوں سے کیچڑ بہے گا. حضرت والا سے کسی خاتون نے بدتمیزی کی کہ آپ ہمارا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اور اس طرح وغیرہ. حضرت نے پھر ڈانٹ ایسی لگائی، میرے پاس ہے ٹیپ اپنے پاس، آپ لوگ رکھ لینا بھائی اگلی بار، تاکہ کسی کو چاہیے تو وہ ڈانٹ سن لے حضرت والا کی. حضرت نے فرمایا تم مریضہ ہو کر ڈاکٹر کو مشورہ دیتی ہو، تمہاری ہمت کیسے بھی مجھے مشورہ، تمہیں نہیں آنا ہے مت آؤ. میں تو مردوں کو نفرت دلانے کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ کے لیے تو اللہ نے سفارش کی ہے، آپ کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارشیں فرمائی ہے. سورہ نساء تو دیکھ لو، سورہ نور تو دیکھو کہ اللہ نے آپ کی کیسی کیسی سفارشیں فرمائی ہیں اور کیسی تنبیہاں فرمائی ہیں. میں تو قرآن پاک حدیث پاک سے سمجھا کر پھر ان کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں کہ جب یہ غیروں سے بچیں گے تمہارے شوہر تو لے دے کے تو ہی تو رہے گی. تیری محبت اور تیری محبت، تیرا خیال رکھنا، تجھ پر خرچہ کرنا تو اللہ عبادت میں لکھیں گے. خبردار اگر جہاں آئی تو آئندہ. میں فائدہ کی بات کر رہا ہوں اور پھر جب میں قرآن پاک حدیث پاک کا حوالہ دے رہا ہوں اور اس سے نفرت دلانے کے لیے میں حقیقت چیز بتا رہا ہوں. اگر روڈوں پر 90 سال کے بڈھے اور بڈھیاں ہوتے، یقین کرو کوئی گندا کام نہ کرتا، کوئی حرام عشق نہ کرتا، کہ انجام تو یہ ہے. اب جس سے حرام عشق لڑایا تھا، میں تم پر سمرقند فدا کروں، بخارا فدا کروں. ابے کنگلے پکوڑے کے پیسے ہے نہیں، سمرقند فدا کرنا چاہیے کہیں کا جو کچھ بھی کیا. اب یہ بڈھی ہو گئی، جو میں نے بھی عرض کیا، یہ بڈھی ہو گئی اور دانت باہر نکلا ہے، منجن لگا رہی ہے. یہ دانت ہل کر اکھڑ پڑیں گے اگرچہ لاکھ لگائے اس پر منجن. وہ شہزادی لگے گی بھنگن اگرچہ پہن کے آئے وہ کنگن. وہ شہزادہ لگے گا بھنگی اگرچہ کر کے آئے وہ لاکھ کنگی. اس پر بھی ایک آدمی نے فون کر دیا، آپ نے ہمیں بھنگی بنا دیا. ابے چریا کیسے بھنگی بنایا؟ تم گٹر صاف کر رہا ہے کیا؟ آپ نے ہمیں بھنگی بنا دیا. بھائی میں ایک مثال دے رہا ہوں. حضرت نے فرمایا آپ لوگوں کو جب بیان سننا ہی نہیں ہے اور اعتراض ہی کرنا ہے تو آتے کیوں؟ ہم نے کوئی ایجنٹ چھوڑے ہوئے؟ ہم کوئی کمیشن دیتے ہیں؟ کوئی ہر بیان پہ آنے کے لیے کچھ پیسے دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے پیدل پیدل میں سنتا ہوں طلبہ جامعہ فاروقیہ کے اور دارالعلوم کورنگی کے. پچھلے بار بھی 2-3 طالب انہوں نے کہا پیدل. ہاں کیا پھر کیا پتہ ہی نہیں چلتا. ہم تو عادی ہیں اپنے گاؤں میں الحمدللہ. یہ حضرت مولانا منظور احمد مینگل کے دفتر سے مدرسے سے کبھی ایک یا کبھی 2 طالب علم آتے ہیں. مجھے خود حضرت نے یاد فرمایا تھا بیان کے لیے، وہاں بیان ہوا تھا جب مسجد جھوپڑی کی بنی ہوئی تھی بڑی سی. ابھی تو مجھے پتا نہیں. بہرحال ہم لوگ سپر ہائی وے پر آئے، پھر الٹے ہاتھ پہ روڈ، پھر الٹے ہاتھ پہ کچا کھڈے اوپر نیچے، اور اندر والے روڈ پر سواری ملے گی. یہ طلباء پہلے وہاں آتے ہیں، پھر کوئی سواری ملی تو سپر ہائی وے پہنچے، پھر اس سے گاڑی لی اور پھر آخر تک پہنچے، وہاں سے آگے گاڑی نہیں ہے، پیدل. تو ان کو کس نے بلایا؟ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا. اللہ نے مجھ پر ستاریت کی چادر رکھی ہوئی ہے، اللہ نے میرے عیب چھپائے ہوئے ہیں، گناہ چھپائے. میں بدماشیاں کروں یا اللہ کے احسان شکر ادا کروں، اللہ کے احسان یاد کروں، یا لڑکوں کے ساتھ اور مریدوں کے گھر جا کر کمینہ پن کتا پن کروں جا کر؟ حضرت نے فرمایا آپ کو تو میرا جزاک اللہ کہنا چاہیے. تو جس دن کا پوسٹ مارٹم حضرت نے کر دیا، بتاؤ نفرت ہوگی نہیں ہوگی؟ دل کیسے اس کی طرف جائے گا جب آدمی دھیان سے اس مراقبے کو کرے. ایسا مراقبہ ذہن میں رکھے کہ 100 بڈھیاں آ رہی ہیں اور ان کی آنکھوں سے کیچڑ بہ رہا ہے، منہ سے رال ٹپک رہی ہے، دانت ہے نہیں، گال چپک کے نیچے آ گئے اور بال بڈھے گدھے کی دم ہو گئی اور 10 پر 10 چلے آ رہے ہیں. اور پھر 10,000 مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کے، وہ پوسٹر لگا ہوا ہے، اللہ کو چھوڑ کر ہمارے پیچھے مرنے والوں، جماعت کی نماز چھوڑنے والوں، تلاوت سے منہ موڑنے والوں، ذکر سے منہ موڑنے والوں، دعا نہ کرنے والوں، آؤ ہمارا 10 چاٹو تو تمہیں پتا چلے. ہم اوپر جھنڈے لگے ہوئے ہیں، او بے وفا، او نالائق، اور اللہ کو بلانے والوں، آؤ انجام دیکھو. نفرت ہو جائے گی انشاءاللہ. جتنا زیادہ اس کو آدمی غور سے کرے گا نا. لڑکوں کا خیال آتا ہے تو 100 لڑکے آ رہے ہیں، اور لڑکیوں کا خیال آ رہا ہے 100 لڑکیاں آ رہی ہیں. انشاءاللہ تعالی چند دن کے بعد موت آسان ہوگی، نظر بازی کرنا مشکل ہو جائے گا. کیا مذاق بات تھوڑی ہے کوئی. موت آسان ہو جائے گی کہ اللہ مر جاؤں گا آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، مر جاؤں گا گناہ نہیں کروں گا آج کے بعد. یہ انجام ہے ان کا. انجام کو دیکھتے نہیں ہیں. تو بہرحال وہ لڑکی سے اس نے ہندو نے شادی کر لی اور 3 دن کے بعد مر گئی. اب وہ جو میں نے بتایا تھا کہ بخارا فدا کروں گا، سمرقند فدا کروں گا، جب بڑھاپے میں وہ حسینہ نظر آئی پہچانا ہی نہیں.
حسینہ نے کہا مجھے پہچانا نہیں؟ کہا آپ کا اس میں گرامی؟ تو اس نے گرامی کی وجہ میں دی گالی. کہا بدماش، پہلے سمرقند فدا کی بات کرتا تھا، بخارا کی، اب پہچانتا بھی نہیں ہے. کہا کون ہو؟ کہا وہی جس کے ساتھ تم بدماشیاں کرتے تھے، آج کل کڑکی زیادہ ہے، کوئی مجھے لفٹ نہیں کراتا، ایزی لوڈ کوئی نہیں ڈلواتا، موبائل کوئی نہیں دیتا، مجھے گفٹ کوئی نہیں دیتا، میں مرنے کے نزدیک ہوں. اگر آپ سمرقند فدا نہ کریں تو تھوڑا پارٹ دیتے ہیں اس میں سے کوئی، بخارا فدا نہ کریں تو کوئی بخارا سے کچھ پارٹ مجھے فدا کر دیں میرے اوپر. کیا ہم نے آپ کو پہچانا ہی نہیں؟ آپ کو دیکھ کر طے ہو رہی ہے. اب سمرقند تو دور کی بات، بخارا تو دور کی بات، میں آپ کو آلو بخارا بھی نہیں دوں گا تمہیں. کہ کیوں؟ کہ تیرے کو دیکھ کر بخار آ رہی ہے. کہاں گیا عشق اور اللہ کی محبت، اللہ کا عشق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کاری دن دن بڑھتی جائے گی اگر ہم توبہ کر لیں بار بار. تو پھر ایک دن ایسی توبہ اللہ عطا فرمائیں گے کہ وہی بات ہے، گناہوں میں موت نظر آئے گی. تو حضرت نے فرمایا کہ کیا مسئلہ کیا ہوا؟ کہ حضرت ہندو ایک لڑکی سے حرام عشق کرتا تھا. خیر ان کے یہاں تو حرام ہے، عشق کرتا تھا تو اس کی شادی ہو گئی، پھر بہت حسین تھی، تیسرے دن مر گئی. اور ایسی بدبو اٹھی آ کر، کیسی بیماری تھی. تو اس وقت پاگل ہو گیا یہ، پاگل ہو گیا یہ. اور پاگل ہونے کے بعد یہ جو کہتا ہے نا ہم جانتے تو کبھی تم سے پیار نہ کرتے، مطلب اگر ہم جانتے کہ تو مر جائے گی تو ہم تجھ سے پیار ہی نہیں کرتے. ہمارے یہاں پاکی پاکی ہے کلمے کی وجہ سے ماشاءاللہ. بیوی سے محبت کرنا، اس کے خطاؤں کو معاف کرنا، اس کے منہ میں لقمہ رکھنا. وہ ایک بسکٹ کا پیکٹ منگائے، 2 لے آئے. سرتاج آپ نے 2 کیوں لائے؟ کہ ایک تو ضابطے کا پیکٹ ہے، یہ رابطے کا پیکٹ ہے. آپ بتاؤ کیا ہوگا؟ اب جو فلموں میں جتنی گندگیاں، کتنا میں نام لوں، فیس بک، یوٹیوب، سب جانتے ہیں. ہم لوگ لورا لائی کے پہاڑ پہ تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں. انسٹاگرام اور ٹکاٹک جتنے کمینے پانے ایک سے نکلتے ہیں دوسرے میں گھس جاتے ہیں. یہ اپنی بیٹی کو پیار دے گا اور بیٹی محبت بیٹی سے کرے گا، اب بیٹی وہ محبت کے غم میں نامحرم کے پاس چلی جائے گی، چوکیدار سے باتیں کرے گی، ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھ جائے گی. ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم ان بیچاروں پر کتنا ظلم کر رہے ہیں. جو اپنے ماں کے پاس نہ بیٹھے، جو ابھی 3-4 دن پہلے ایک صاحب آئے کہ وہ تم نے کہا تھا کہ موبائل نہ دو، اب میں نے پھر دے دیا تھا، اب وہ بدتمیزی کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، میں گھر میں جاتا ہوں تو دل چاہتا ہے مر جاؤں. بیوی بات نہیں کرتی، بیٹی قریب نہیں آتی، بیٹا قریب نہیں آتا، کوئی فیس بک میں، کوئی یوٹیوب میں، کوئی ویڈیو گیم میں، اکیلا کے کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں، خود ہی موزے اتارتا ہوں، خود ہی جوتے اتارتا ہوں. حضرت شاہ ولد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور بھائی بھی تھے، ان کے والد صاحب جو تھے ان کا انڈیا میں بیان تھا، اللہ والے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرے اور بیٹوں میں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کیا ہے. مولوی ابرار الحق جو ہے نا وہ عالم بنا، حافظ بنا، قاری بنا. حضرت شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 22 سال کی عمر میں حضرت نے خلافت دی تھی حضرت شاہ ولد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. فرمایا میں اب کیا کروں، اب بدتمیز نہیں ہے، وہ بدتمیز خدا نخواستہ گناہ نہیں کرتے، لیکن یہ بیٹا کام آیا تو ابرار الحق آیا کہ یہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے. جب میں گھر آتا ہوں تو دوسرے بیٹے مصروف ہوتے ہیں، میرا بیٹا میرے آنکھوں کا سکون، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ سیدھا آ کر میرے جوتے اتارتا ہے خود ہی. پانی منگاتا ہوں، دوسرے بیٹے کہتے ہیں خادم ابا کو پانی دو، اور ابرار الحق خود بھاگ کے مجھے پانی پلاتا ہے. مجھے چھینک آتی ہے، تڑپ جاتا ہے. دوسرے بیٹے کوئی سیکرٹری ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی حکیم ہے. ابرار الحق کے بارے میں میرا دل وہ تھا، عید کا دن تھا، عیدگاہ میں بیان فرمایا کہ اپنے اولادوں کو حافظ عالم بناؤ، نیک بناؤ. اگر دنیا پڑھانی ہے ہم منع نہیں کریں گے، لیکن پہلے ان کو ایمان سکھاؤ. اور ایمان سیکھا جاتا ہے مدرسے میں، یا بشتی زیور کتابوں سے، یا علماء سے، یا شیخ کے ساتھ تعلق ہو گیا تو شیخ ضروری، جو شیخ عالم نہیں، وہ جو اپنے شیخ سے سیکھا ہے وہ بتا دے گا. باقی تو علماء سے پوچھنا پڑے گا. کہ ابرار الحق کو پھر سب دنیا نے دیکھ لیا. 300 سے اوپر مدرسے ہیں انڈیا میں. حضرت تو اللہ کے پاس چلے گئے. حضرت کا صدقہ جاریہ سناؤ. حضرت شاہ ولد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور بیٹے وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے. اور دونوں کا بتاؤ، انہوں نے 1 لاکھ صدقہ کیا ہوگا، کچھ نمازیں پڑھی، سب ٹھیک ہے، لیکن حضرت شاہ ولد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور مرید اور ان کا عمل یہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ حضرت شاہ ولد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ثواب ملے گا. آگے کہاں جائے گا؟ ماں باپ کے پاس جائے گا، استاد کے پاس جائے گا، شیخ کے پاس جائے گا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ساری دنیا حافظ عالم مفتی بن جائے گی، لیکن اللہ والا بننا سب کے لیے فرض. تو یہ پاگل ہو گیا، کہتا تھا کہ ہم جانتے کہ تو مر جائے گی تو ہم کبھی تم سے پیار نہ کرتے. اس پر اثر بھائی کے اشعار ہیں، اور ارادہ تو تھا کہ فوراً اشعار پڑھاؤں گا، لیکن گاڑی اللہ نے آگے بھیج دی. میرے خیال میں اب اشعار سننے میں زیادہ فائدہ ہوگا.
حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مزاج جناب شاہین اقبال اصغر صاحب دامت برکاتہ کے اشعار ہیں جو اشعار میں پڑھ کے سنا رہا ہوں گے میرے پیر و مرشد مربی و محبوبی حضرت اقدس حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہ کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں جو الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے ماشاء اللہ. ہم جانتے تو تم سے کبھی پیار نہ کرتے ہم جانتے تو تم سے کبھی پیار نہ کرتے ہم جانتے تو تم سے کبھی پیار نہ کرتے اے کاش نگاہوں کو کبھی چار نہ کرتے اے کاش نگاہوں کو کبھی چار نہ کرتے اے کاش کے گھر میں عشق کا بازار نہ کرتے اے کاش کے گھر میں عشق کا بازار نہ کرتے اے کاش تیرا خود کو خریدار نہ کرتے اے کاش تیرا خود کو خریدار نہ کرتے اے کاش محبت کا بیوپار نہ کرتے اے کاش محبت کا بیوپار نہ کرتے ہم جانتے تو تم سے کبھی پیار نہ کرتے ہم جانتے تو تم سے کبھی پیار نہ کرتے کیا جانتے تھے ہم کہ تو مر جائے گی ایک دن کیا جانتے تھے ہم کہ تو مر جائے گی ایک دن تو خاک کے مرکز میں اتر جائے گی ایک دن تو خاک کے مرکز میں اتر جائے گی ایک دن پردیسی اس دنیا میں گھر جائے گی ایک دن پردیسی اس دنیا میں گھر جائے گی ایک دن ورنہ تو محبت کا ہم اظہار نہ کرتے ورنہ تو محبت کا ہم اظہار نہ کرتے ہم جانتے تو تم سے کبھی پیار نہ کرتے ہم جانتے تو تم سے کبھی پیار نہ کرتے ہم اپنی سمجھ میں تو چالاک ہوئے تھے ہم اپنی سمجھ میں تو چالاک ہوئے تھے نافہم تھے کب صاحب ادراک ہوئے تھے نافہم تھے کب صاحب ادراک ہوئے تھے بے سوت کسی خاک پہ ہم خاک ہوئے تھے بے سوت کسی خاک پہ ہم خاک ہوئے تھے اے کاش تیرا خود کو پرستار نہ کرتے اے کاش تیرا خود کو پرستار نہ کرتے ہم جانتے تو تم سے کبھی پیار نہ کرتے ہم جانتے تو تم سے کبھی پیار نہ کرتے کیا علم تھا ہم کو کہ تیرا حسن کے پانی کیا علم تھا ہم کو کہ تیرا حسن کے پانی ایک خواب کی مانند ہے الفت کی کہانی ایک خواب کی مانند ہے الفت کی کہانی ورنہ کبھی ضائع نہیں کرتے یہ جوانی ورنہ کبھی ضائع نہیں کرتے یہ جوانی اور خود کو کبھی عشق کا بیمار نہ کرتے اور خود کو کبھی عشق کا بیمار نہ کرتے ہم جانتے تو تم سے کبھی پیار نہ کرتے ہم جانتے تو تم سے کبھی پیار نہ کرتے وہ زلف سیاہ وہ لب رخسار تمہارے وہ زلف سیاہ وہ لب رخسار تمہارے ہم جن کے سبب ہو گئے بیمار تمہارے وہ زلفیاں وہ لب رخسار تمہارے ہم جن کے سبب ہو گئے بیمار تمہارے اور ناز اٹھانے لگے اور ناز اٹھانے لگے بیکار تمہارے اور ناز اٹھانے لگے بیکار تمہارے اس دام میں ہم خود کو گرفتار نہ کرتے اس دام میں ہم خود کو گرفتار نہ کرتے ہم جانتے تو تم سے کبھی پیار نہ کرتے ہم جانتے تو تم سے کبھی پیار نہ کرتے کیا علم تھا ہے خواب بہت جلد بکھرنا کیا علم
علم تک ہے خواب بہت جلد بکھرنا، اے حسن کی دیوی تجھے ایک روز کے مرنا، اے حسن کی دیوی تجھے ایک روز کے مرنا، نادان کے کم فہم تھے اے دوست وگرنا، نادان سے کم فہم تھے اے دوست وگرنا، مر جاتے مگر ہم تیرا دیدار نہ کرتے، مر جاتے مگر مر جاتے مگر مر جاتے مگر مر جاتے مگر ہم تیرا دیدار نہ کرتے، مر جاتے مگر مر جاتے مگر مر جاتے مر جاتے مگر ہم تیرا دیدار نہ کرتے، مر جاتے مگر ہم تیرا دیدار نہ کرتے، ہم جانتے تو تم سے کبھی پیار نہ کرتے، وہ زلفسیا وہ زلفسیا بولا رخسار تمہارے، ہم جن کی سبب ہو گئے بیمار تمہارے، اور ناز اٹھانے لگے بیکار تمہارے، اور ناز اٹھانے لگے بیکار تمہارے، اس دام میں ہم خود کو گرفتار نہ کرتے، ہم جانتے تو تم سے کبھی پیار نہ کرتے، ہم جانتے تو تم سے کبھی پیار نہ کرتے۔ ماشاء اللہ۔